بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح ایک ویڈیو ملی سلفیز آف کشمیر کے پیج سے، جس میں ایک نیوز چینل پر کسی قاسمی صاحب کو دکھایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کسی ہندو دیوتا کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں۔ حالانکہ یہ بہت پہلے کی ویڈیو ہے۔ تو اس نیوز چینل کے ضمن میں، پھر اس ویڈیو کے ضمن میں میر تابش صاحب، میں نے جانتا نہیں ذاتی طور، تو انہوں نے مفتی نذیر صاحب، مفتی مظفر صاحب، مفتی اسحاق صاحب، مفتی عبدالرشید صاحب، مفتی غلام محی الدین صاحب، ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی رکھا ہوا تھا کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے، ہم پریشان ہیں۔ جہاں تک ان اکابرین کی بات ہے تو ان میں اکثر ایسے تھے جو سوشل میڈیا پہ ہے نہیں۔ اگر یہ لوگ سوشل میڈیا پہ ہوتے بھی تو ان کی خاموشی خود ایک جواب تھی۔ ہر سنجیدہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بڑے کی خاموشی بھی ایک جواب ہوتی ہے، کہ انہوں نے اس سوال کو کوئی حیثیت نہیں دی، اس سوال کی کوئی اتنی وقت نہیں سمجھی کہ جس کا جواب دیا جا سکے۔ جہاں تک میری ذات ہے تو سوشل میڈیا پہ آنے والے سوالوں کا، اعتراضوں کا جواب میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت کم ہی دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ اکابرین کی بات ہے، آج کی دنیا الٹی بھی ہے کہ خاموشی کو لاجوابی سمجھتی ہے، تو اس لیے وضاحت کرنی ضروری سمجھی۔ تو میر تابش صاحب، جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اس میں جو قاسمی صاحب ہے، ان کی کوئی ویسی حیثیت نہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں یا اس سے تعلق رکھنے والے مکاتب فکر میں ان کا دور دور تک کوئی مقام نہیں کہ ان کے عقائد اور ان کے نظریات کی بنا پہ آپ دیوبند جیسے علمی عظیم مرکز پر اور دین کے تحفظ اور آج کے دور میں دین کی اعتدالانہ انداز میں ترجمانی کرنے والے ادارے پر آپ ان کے نظریات کو تھوپیں، ان کے عقائد کی بنا پہ، ان کے نظریات کی بنا پہ آپ اس عظیم کارواں کو غلط کہیں، اتنے بڑے عظیم کارواں پر انگلی اٹھائیں۔ ایک آدمی کے نظریات اپنے ہیں، اور یہ نظریات بھی عموماً حقیقت میں نظریات نہیں۔ اس طرح کے جوابات اگر کبھی ملتے بھی ہیں تو یہ انہی علماء کے ہوتے ہیں جو سیاسی منچوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو غیروں کے ساتھ نام، صرف الفاظ کی حد تک، نام کی حد تک مذہبی رواداری کا راگ الاپتے ہیں۔ اگر اتنا ہی مذہبی رواداری ہے تو آپ معاملات میں رکھیں، آپ اخلاق میں رکھیں، لیکن اپنے الفاظ کو خدا را اس طرح استعمال کریں کہ کہیں آپ خود کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کو شرمندہ نہ کرائیں۔ ان کے یہ نظریات، ان کے یہ عقائد ضرور غلط ہے، مشرکانہ ہے اگر یہ عقیدے کی حد تک ہے، اور اگر عقیدے کی حد تک نہیں ہے، کسی خاص پس منظر میں کہے ہوئے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے کے اعتبار سے پھر یہ کفر تو نہیں لیکن خطرے سے خالی بھی نہیں ہے۔ آج علماء کو چاہیے، خاص کر اس طرح کے علماء کو جو سیاست سے تعلق رکھتے ہوں، کہ وہ اپنی زبان کو صحیح انداز میں استعمال کریں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج آپ جن مردوں کو دفن کریں گے، لوگ 10 سال بعد بھی انہیں اکھاڑیں گے اور انہیں پھر زندہ کریں گے۔ تو آپ زبان استعمال کریں صحیح انداز سے، ورنہ 10 سال بعد بھی آپ کے الفاظ پھر منشأ شہود پہ آ جائیں گے، اور آپ کے لیے پریشانی اور آپ کی جماعت کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو خیر، یہ کوئی ویسا آدمی نہیں جس کی حیثیت ویسی ہو جس کی بنا پہ آپ یہ کہہ دیں کہ دیوبندیوں کے نظریات ایسے ہیں، اور پھر یہ وہ واحد ویسا آدمی نہیں جس نے ایسا کہا ہو۔ پھر اس طرح کے نظریات انفرادی طور آپ کو ہر مسلمانوں کے فرقوں میں نظر آئیں گے۔ خود اہل حدیث مکتب فکر کے ایک بہت بڑے عالم جو اپنے زمانے میں مقتدی اور محدث کی حیثیت سے مانے جاتے تھے، علامہ وحید الزماں صاحب، ہدایت المہدی کے اندر صفحہ نمبر 85 پہ وہ لکھتے ہیں، رام چندر اور لکشمن نبی ہیں، انہیں نبی ماننا واجب ہے۔ اسی طرح کی کچھ تائید اور تاثر دلانے کی کوشش فتوحات اہل حدیث کے اندر حافظ عبد القادر صاحب نے بھی کی ہے۔
اور اس طرح کے نظریات تو پھر آپ کو ہر جماعت میں نظر آئیں گے۔ تو نتیجتاً ایک آدمی کے ذاتی تفرد اور ذاتی نظریے کی بنا پہ اگر آپ پوری جماعت کو غلط کہیں گے، کافر کہیں گے، پوری جماعت کے عقائد کو آپ کفریانہ کہیں گے، پھر آپ کون سی جماعت کو دکھائیں گے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کے عقائد اسلامیانہ ہیں؟ پھر ان کے عقائد میں بھی آپ کو ویسا نظر آئے گا، دیوبندیوں کے عقائد میں بھی ویسا نظر آپ کے حساب سے، جماعت اسلامی کے اندر بھی، اور بریلویوں سے بھی ہمارا یہی اشکال۔ پھر تو دنیا میں آج آپ کو صرف اسلام نام کا نظر آئے گا، جیسے کہ ماننے والے جتنے بھی ہیں ہر شخص کا تو ہم لوگ خود ہی انکار کر رہے ہیں، وہ میرا انکار کر رہے ہیں، میں اس کا انکار کر رہا ہوں، تیسرا اس کا انکار کر رہا ہے، تو پھر تو کوئی ماننے والا رہا ہی نہیں۔ اسلام جو آفاقی اور قیامت تک رہنے والا مذہب تھا، پھر تو ہم نے صرف اس کو نام کی حد تک رکھا ہوا ہے، ماننے والوں کی حد تک تو ہم نے مٹا ہی دیا ہے۔ لہذا خدا را ایک آدمی کی بنا پہ پوری جماعت کو اور پورے کارواں کو غلط نہ کہا جائے۔ ہر جماعت میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جن کے انفرادی طور پہ عقائد قابل گرفت، جن کے نظریات قابل پکڑ ہیں، جن کے اخلاق اور جن کے معاملات قابل گرفت ہیں، تو یہ اس کی ذات کے ساتھ ہی رکھا جائے۔ ہر جماعت میں کسی ایک آدمی کے تفرد کی بنا پہ آپ پوری جماعت کو غلط نہ کہیں۔ اسی طرح آج تک سوشل میڈیا پہ کھانا جنگیاں ہی چل رہی تھی، لیکن اب کھانا تلاشیاں بھی نظر آ رہی ہے۔ اب لوگ تردید کے لیے ہر مکتب فکر کی طرف سے ان عیوب پہ بھی آپ بولنا شروع کر رہے ہیں جن عیوب پر رب نے پردہ رکھا ہوا تھا، ان عیوب کے پیچھے بھی لگ رہے ہیں جن عیوب کا تعلق مذہب سے نہیں تھا، مسلک سے نہیں تھا، عقائد سے نہیں تھا، جماعت سے نہیں تھا، بلکہ جن عیوب کا تعلق انسان کا اپنی ذاتی زندگی سے تھا۔ اب ان عیوب پہ بھی ہم مذہب کے نام سے حملہ کر رہے ہیں، مذہب کے نام سے تردید کر رہے ہیں۔ محترم حافظ نذیر صاحب بانہالی، ان محترم نے حضرت اقدس مفتی مظفر حسین قاسمی صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، جو رویہ اختیار کیا اور جس طرح کی نقالی کی، وہ سراسر غلط ہے۔ وہ انہوں نے جس پس منظر میں بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اس پس منظر یا مکتب فکر کا الگ ہونا، نظریات کا اختلاف ہونا، یہ چھوٹے کے لیے اس کی قطعاً گنجائش نہیں دے گا کہ وہ اپنے بڑے کے سامنے یا کسی بھی بڑے کے سامنے اس طرح کی زبان درازیاں اور اس طرح کا رویہ اختیار کرے۔ حضرت مفتی صاحب کی ذات خود اتنی عظیم ہے کہ کسی کی تنقید سے ان کی عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، اور جو ان کے خلاف تنقید کرے، میں سمجھتا ہوں اس کی تنقید اور خود وہ آدمی لوم الخفاش لا یظلم البدر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو ان کی تنقید کرنے والا یہ ایک چمکتا ہوا مہتاب ہے، ان کے سامنے تنقید، ان کے مخالفت کرنا، میں سمجھتا ہوں ان کے سامنے 14ویں کے چاند کے سامنے دیا لے کر کے، ٹمٹماتا ہوا دیا لے کر کے اپنی کم علمی اور اپنی کم ضیائی کا اظہار کرنا ہے۔ لہٰذا چھوٹے لوگ، بڑوں کی لڑائی جس طرح کی بھی ہو، چھوٹے کم سے کم اپنی زبان کا، اپنے اخلاق کا اور اپنے بلند معیاری کا اظہار کریں۔ وہ اس طرح کے الفاظ بڑوں کے بارے میں قطعاً استعمال نہ کریں۔ یہ صرف انہی کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہی کہنا میرا اپنوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ لوگ بھی پہلے تو ان اکابرین کی طرف سے جواب ہی نہ دیں۔ ان کی ذاتیں ایسی ہیں، ان کی خدمات ایسی ہیں، ان کی للہیت ایسی ہے کہ خود ان کی خاموشی اور ان کی ذاتیں ہی خود جواب ہوتی ہیں۔ جیسے حضرت مفتی مظفر صاحب، ان کی ذات اور ان کی شخصیت صرف ان کے ماننے والوں میں ہی معترف نہیں، ان کے ماننے والوں میں ہی مسلم نہیں، جو ان کے مخالفین خود وہ بھی زبان سے نہ سہی، حال سے اور ان کا انگ انگ ان کی شخصیت کا معترف ہے، تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہ سمجھے، اور اگر دینے کی ضرورت بھی پڑے تو خدا را آپ ذاتیات پہ نہ آ جائیں، آپ عیوب کو نہ اچھالیں۔ قرآن کریم کی آیت وَلَا تَجَسَّسُوا، پھر یہ صرف عوام کے لیے تو نہیں، خواص بھی اس ضمن میں ہیں۔
کہ آپ ایک دوسرے کے ذاتیات پہ پھر حملہ نہ کریں، ذاتی زندگیوں کو آپ نہ اچھالیں، آپ صرف علمی حد تک مناظرے کریں، علمی حد تک آپ ایک دوسرے کے ساتھ رائے زنی اور مذاکرہ